الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين
كله ولو كره المشركون. آیات کا ترجمہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ ہر حال میں اپنا نور پورا کرنے والا ہے، خواہ کافر ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبے پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ مشرک برا منائیں۔ آج 7 اگست ہے اور یہ جماعت احمدیہ یو کے کیلنڈر کے مطابق جلسہ سالانہ یو کے کا پہلا دن ہے، لیکن اس وبا کی وجہ سے جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس سال جلسہ سالانہ کا انعقاد نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ جلد حالات معمول پر لائے اور اسی طرح تمام روایات کے ساتھ ہم جلسہ منعقد کر سکیں جس طرح ہمیشہ کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو مل کر مودت اور اخوت کو بڑھائیں، اور جلسہ سالانہ کے پروگراموں کو سن کر علمی اور روحانی حالتوں کو بہتر کرنے کے سامان پیدا کر سکیں جس طرح پہلے ہوتے تھے۔ بہرحال اس کمی کو ایم ٹی اے نے کچھ حد تک پورا کرنے کا کی کوشش کی ہے، پروگرام بنایا ہے کہ گزشتہ سال کے مختلف ملکوں کے جلسہ سالانہ میں میری ان تقریروں کو دکھائیں جو میں نے کی تھیں۔ اسی طرح کچھ لائیو پروگرام بھی کریں گے۔ امید ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی احباب جماعت کی دینی اور علمی پیاس بجھانے کے لیے مدد کریں گے۔ اس لیے گھروں میں بیٹھ کر ان 3 دنوں کے پروگراموں کو خاص طور پر دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو سال کے دوران جماعت پر فضل ہوتے ہیں، اس کے لیے بجائے یہ کہ گزشتہ سال کی رپورٹ پیش کی جائے ایم ٹی اے پہ، میں اس سال کی تازہ رپورٹ پیش کروں تاکہ احباب جماعت کے لیے ازدیاد ایمان کا بھی باعث ہو۔ ان حالات کے باوجود جو گزشتہ 6-7 مہینے سے ہیں، وہ بعض کام جو باہر نکل کر اور زیادہ دیر تک ہو سکتے تھے وہ نہیں ہو سکے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی ترقی کا قدم آگے ہی بڑھا ہے، اور خاص طور پر اکثر لوگ جو مجھے لکھتے ہیں جس میں خاص تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، وہ ہے تربیت اور جماعتی تعلق۔ اس لحاظ سے اکثروں نے یہی لکھا کہ ان میں بھی اور ان کے بچوں میں بھی جماعت سے تعلق میں بہتری پیدا ہوئی ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے رپورٹ پیش کرنے کے بارے میں کہا تھا، جلسہ کے دوسرے دن جو رپورٹ میں پیش کرتا تھا گزشتہ سالوں میں بھی، اس کا اکثر حصہ وقت کی کمی کی وجہ سے رہ جاتا تھا اور مکمل پیش نہیں ہو سکتی تھی۔ اس دفعہ کیونکہ کچھ موقع میسر آ گیا ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ
کہ خطبہ جمعہ میں بھی اس رپورٹ کا کچھ حصہ پیش کروں اور پھر کچھ حصہ اتوار کی شام کو یہاں سے براہ راست ہال میں ایک پروگرام کر کے وہاں سے پیش کیا جائے۔ گو کہ آج کے خطبے اور پرسوں شام جو ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ تعالیٰ خطاب کا، اس میں مکمل رپورٹ تو شاید پیش نہ ہو سکے، لیکن بعض ایمان افروز واقعات پیش ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس رپورٹ کے خاص نکات پیش کرنے سے پہلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دو ارشادات پیش کروں گا، جس میں جو ان آیات کی کچھ حد تک وضاحت کرتی ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واضح اور کھلا اعلان بھی سامنے آ جاتا ہے کہ اب اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کے اس نشر ثانیہ کے دور میں، اس کا نشر ثانیہ کا جو دور ہے وہ آپ سے ہی وابستہ ہے، اور تمام تر مخالفتوں کے باوجود آپ کے سلسلے نے انشاءاللہ تعالیٰ پھلنا ہے، پھولنا ہے اور پھیلنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور جو رپورٹ اور واقعات میں پیش کروں گا وہ خود بول رہے ہیں کہ آپ کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات اور نصرت کے ساتھ، نصرت آپ کے ساتھ اور آپ کی جماعت کے ساتھ ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو اس ترقی کو روک سکے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تخمیناً عرصہ 20 برس گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی آیت کا الہام ہوا تھا، اور وہ یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ خدا جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تا وہ اپنے دین کو تمام دنیا پر غالب کرے، اور فرمایا اور مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے تھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تا میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اور اس جگہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزرے ہیں، کسی نے ان میں سے اپنے تئیں اس پیش گوئی کا مصداق نہیں ٹھہرایا اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت مذکورہ بالا کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے، لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور مجھ کو بتلایا گیا کہ اس آیت کا مصداق تو ہے، اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانے میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ثابت ہوگی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ صرف اسلام ہی ہے جو زندہ مذہب ہے، یہی ہے جس کا ربیع ہمیشہ آتا ہے، یعنی بہار کا موسم اس میں ہمیشہ آتا ہے، جبکہ اس کے درخت سرسبز ہوتے ہیں اور شیریں اور لذیذ پھل دیتے ہیں۔ اس کے سوا اور کوئی مذہب یہ خوبی نہیں رکھتا۔ اگر اس میں یہ خوبی نکال دی جائے تو یہ بھی مردہ ہو جاتا ہے، مگر نہیں، وہ زندہ مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اس کی زندگی کا ثبوت دیا ہے، چنانچہ اس زمانے میں بھی اس نے اپنے فضل سے اس سلسلے کو اسی لیے قائم کیا ہے تا وہ اسلام کے زندہ مذہب ہونے پر گواہ ہو، اور تا خدا کی معرفت بڑھے اور اس پر ایسا یقین پیدا ہو جو گناہ اور گندگی کو بھسم کر جاتا ہے اور نیکی اور پاکیزگی پھیلاتا ہے۔ اس زیادہ میں
کچھ رپورٹ کے حصے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال دنیا بھر میں پاکستان کے علاوہ جو نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں ان کی تعداد 288 ہے، اور ان نئی جماعتوں کے علاوہ 1000 نئے مقامات پر، بلکہ 1000 سے زیادہ 1040 نئے مقامات پر پہلی بار احمدیت کا پودا لگا ہے۔ نئے مقامات پر جماعت کے نفوذ اور نئی جماعتوں کے قیام میں سیرا لیون سر فہرست ہے، جہاں 40 نئی جماعتیں قائم ہوئیں۔ اس کے بعد کانگو کنشاسا ہے، یہاں 31 جماعتیں قائم ہوئیں۔ تیسرے نمبر پر گانا ہے، جہاں 23 نئی جماعتیں بنی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے دوسرے ملک ہیں جہاں 10، 12، 8، 9، 2، 3 جماعتیں قائم ہوئی ہیں۔ اس میں گیمبیا، لائبیریا، بینن، آئیوری کوسٹ، نائجر، سینیگال، گنی بساؤ، تنزانیہ، گنی کناکری، نائجیریا، ٹوگو، ساؤ ٹومے، کیمرون، ترکی، کانگو برازیل، یوگنڈا، اور اس طرح اور بھی بہت سارے ملک ہیں۔ ہمارے کانگو کنشاسا کے لوکل مربی معلم حمید احمد کہتے ہیں کہ ایک گاؤں ہے لوپی چاگو، اس کے سنی امام عثمان صاحب نے جب ریڈیو ایف ایم پر ہمارا تبلیغی پروگرام سنا تو ہماری مسجد پہنچ گئے اور مختلف سوالوں کی پچھاڑ کر دی۔ اس پر ان کے سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے گئے۔ نیز ان کو جماعت کا سواحیلی ترجمہ قرآن بھی دیا گیا اور دیگر جماعتی کتب بھی دی گئیں۔ ان کتب کے مطالعہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے بیعت کر لی اور وعدہ کیا کہ اپنے گاؤں جا کر جماعت کا پیغام دیں گے۔ اللہ کے فضل سے ان کی تبلیغ سے اس گاؤں میں 20 افراد پر مشتمل ایک نئی مخلص جماعت قائم ہو چکی ہے۔ پھر گیمبیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک ریجن میں وہاں کے معلم سلسلہ نے اور صدر جماعت نے ایک تبلیغی پروگرام بنایا۔ جب کسی گاؤں میں گئے اس کے لیے، وہاں تبلیغی پروگرام کے بعد وہاں گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی آمد سے بہت خوش ہوں، کیونکہ یہ تبلیغی جو کام آپ کر رہے ہیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، آپ لوگ اس سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ سے ہجرت کی تھی۔ افریقنوں کا ایک اپنا انداز ہے، مثالیں پیش کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں کہ مکے سے ہجرت کی اور مدینہ آئے اس لیے کہ اسلام پھیلے۔ اسی طرح آپ لوگ بھی باہر نکلے ہیں اور ہر جگہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہی سنت ہے اور یہی طریقہ ہے صحیح اسلام کی تبلیغ کا۔ اور ہم لوگ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو آپ لوگوں نے امام مہدی علیہ السلام کی تعلیمات پیش کی ہیں یہی حقیقی اسلام ہے۔ ہم سب اسلام ایمان لاتے ہیں اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو وہی امام مہدی مانتے ہیں جس کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2 فیملیز کے کل 19 افراد نے بیعت کی اور احمدیت میں داخل ہوئے۔ امیر صاحب لائبیریا لکھتے ہیں کہ ہمارے مشنری نے خطبہ جمعہ میں طریقہ جدید کے حوالے سے مالی قربانیوں کی اہمیت بیان کی، تو وہاں کچھ غیر احمدی مسلمان بھی نماز پڑھنے آتے ہیں۔ جو احمدی نے اپنے نام لکھوا رہے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے $50 دیے اور بغیر بتائے چپ کر کے چلا گیا۔ جب اس کو پتہ کیا گیا تو پتہ لگا کہ وہ ساتھ کے گاؤں کا آدمی تھا، اور جب اس نے خطبہ سنا اور قربانی کے واقعات سنے اور اہمیت سنی تو متاثر ہوا اور اس نے بھی کچھ چندہ دے دیا۔ جب
ہمارے مشنری کو پتہ لگا، معلم کو، کہ وہاں گئے، ان کا شکریہ ادا کیا، اور مل رہے تھے، تو اس دوران میں گاؤں کے دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے، اور جب انہوں نے باتیں سنی تو بڑے متاثر ہوئے، اور وہاں کے امام جو تھے وہ بھی بڑے متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ چند دن بعد دوبارہ آئیں، میں 2-3 گاؤں کو اکٹھا کروں گا، وہاں آپ تبلیغ کریں۔ چنانچہ مقررہ دن ہمارا تبلیغی وفد وہاں پہنچا، وہاں تینوں دیہات کے لوگ جمع تھے، اور جماعت کے عقائد کے بارے میں بتایا گیا، قیام کی غرض اور اس کی تفصیل بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد سوالات کا ایک لمبا سلسلہ کہتے ہیں شروع ہوا، جو سارا دن جاری رہا۔ جب ہر لحاظ سے تسلی ہو گئی تو تینوں گاؤں کے اماموں نے اپنے لوگوں، تمام لوگوں کے سمیت احمدیت میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان تینوں گاؤں میں جماعتیں قائم ہو گئیں۔ لائبیریا سے مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں کالا نگور میں جمعہ کے روز تبلیغ کے لیے گئے۔ میں نماز جمعہ سے کوئی 2 گھنٹے پہلے وہاں پہنچ گیا، اور ابتدائی گفتگو میں پتہ چلا کہ لوگ جمعہ کی نماز اپنی مسجد میں ادا نہیں کرتے، بلکہ قریبی بڑے گاؤں میں جمع ہوتا ہے، جس میں 2-3 افراد یہاں سے بھی چلے جاتے ہیں، اور باقی سارا گاؤں مسلمان ہونے کے باوجود جمعہ کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ جب وجہ پوچھی تو گاؤں والوں نے بتایا کہ بڑے امام نے ہمیں کہا ہے کہ مسجد میں جمعہ شروع کرنے سے پہلے 3 بکریاں ذبح کرنی ضروری ہوتی ہیں، اور پھر امام صاحب جو ہیں، جو بکریاں ذبح ہو جائیں اور کچھ گوشت بھی ان کو پہنچ جائے تو پھر وہ کسی کو امام مقرر کر دیتے ہیں جو جمعہ پڑھائے گا، اور ان کو بڑا قائل کرنے کی کوشش کی کہ غلط ہے، کوئی ایسی شرط نہیں ہے اسلام میں۔ نماز جمعہ کی برکات کے بارے میں بتایا، اور ان کو کہا کہ اچھا آج ہم آپ کو بغیر بکریاں ذبح کی جمعہ پڑھا دیتے ہیں، کیونکہ گاؤں کے لوگ تھے، وہمی بھی ہوتے ہیں، توہم پرست بھی ہوتے ہیں، اور علم بھی دین کا نہیں ہے۔ ان کو بڑا خوف اور خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں مولوی کی نافرمانی نہ ہو جائے اور ہم گناہ گار نہ بن جائیں، اور اس کے نتیجے میں ہم پر کوئی عذاب نہ نازل ہو جائے، جس طرح مولوی ڈراتے ہیں۔ لیکن بہرحال جب ان کو بہت زیادہ زور دیا گیا تو وہ مان گئے، اور جمعہ پڑھایا گیا، سب لوگ اس میں شامل ہوئے۔ جمعہ کے بعد جماعت کا تفصیلی تعارف ہوا، سوال و جواب بھی ہوئے۔ لوگوں کے ذہنوں میں چونکہ امام صاحب کی، بڑے امام کی سرزنش کا بھی خیال تھا، اس لیے مبلغ نے ان کو کہا کہ اگر کوئی سوال کرے کہ ایسے جمعہ کیوں پڑھائے، تو آپ لوگ صرف ان سے یہ پوچھیں کہ بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے کہ جمعہ پڑھنے سے پہلے بکروں کا ذبح کرنا ضروری ہے۔ پھر جب مولوی کو پتہ چلا کہ وہاں جمعہ کی نماز ہو گئی ہے، پوچھ گچھ کے لیے وہاں پہنچ گیا، بڑا ناراض ہوا۔ گاؤں والوں نے یہی سوال کیا کہ ہمیں دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک بکرے ذبح کرنا ضروری ہے جمعے سے پہلے، 3 بکرے وہ بھی۔ بعد میں ہمارے لوکل مشنری نے گاؤں کے ایک شخص کو جمعہ پڑھنے کا طریق سکھا دیا، اب باقاعدہ وہاں جمعہ ہوتا ہے، اور لوگوں نے بھی اس مولوی کو چھوڑ دیا ہے، اور یہی فیصلہ کیا سب نے کہ حقیقی اسلام یہی ہے جو جماعت احمدیہ نے ہمیں سکھایا ہے، نہ کہ وہ جو مولوی ہمیں بتاتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے ان میں سے اکثر لوگ جماعت میں شامل ہو گئے۔ اللہ کے فضل سے یہ نئی جماعت کا قیام ہوا۔ عجیب جو نئی بدعات ہیں جو ان لوگوں نے شروع کی ہوئی ہیں مذہب کے نام پہ، اور اسی طرح کامل لوگوں کو یہ بیچاروں کو غلط رہنمائی کرتے ہیں۔ فلپائن سے مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ سالوپنگ کا علاقہ شدت پسند مسلمانوں کی وجہ سے مشہور ہے، اور تبلیغی جماعت کی سرگرمیاں بھی یہاں کافی تیز ہیں۔ اس علاقے میں ہمارے ایک معلم صاحب کے سسرالی رشتہ دار بھی رہتے ہیں۔ معلم صاحب نے جب اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کی تو ان کی طرف سے مثبت جواب ملا،
تو نیشنل سطح پر یہاں تبلیغ کا پروگرام بنایا گیا اور 3 معلمین اور 3 داعیان کی ایک ٹیم ایک ہفتہ کے لیے اس علاقے میں بھیجی گئی۔ لوکل مسلمانوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہوا جس طرح عموماً ہوتا ہے، لیکن اس مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے 23 افراد بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے۔ سینیگال کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک ریجن ہے تانبا کنڈار، اس میں ہمارا تبلیغی وفد گیا، ایک قصبے میں گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہاں پہلے سے ہی 2 فرقوں تجانیہ اور مریدیہ کے مابین بحث جاری ہے۔ وہاں کے امام نے ہمارے وفد کے ایک ممبر کو کہا کہ ان میں سے کوئی فرقہ حق پر نہیں، ہم انتظار کرتے ہیں کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ ایک سچا امام آنے والا ہے، ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ جب ہمارے وفد نے تبلیغ کی اور سوال و جواب کیے تو ہمارے وفد کے پاس کتاب تھی مولانا نذیر مبشر صاحب کی القول الصریح فی ظہور المہدی والمسیح، اور قاعدہ یسن القرآن بھی تھا۔ دونوں اسے امام نے خرید لیے اور وفد نے تبلیغ کی اور واپس آ گئے۔ 2 دن کے بعد امام نے فون کر کے بلایا اور کہا کہ ہمیں منڈنگا زبان کا ترجمہ قرآن بھی چاہیے۔ وہ بھی منگوایا انہوں نے۔ جب دوسری مرتبہ ہمارا وفد وہاں گیا تو اس نے ہمارے وفد سے کہا کہ ہم جس مذہب کے انتظار میں تھے وہ یہی احمدیت ہے، کیونکہ میں نے آپ کی کتاب اور قرآن کریم کا ترجمہ اپنی زبان میں پڑھا ہے۔ اس طرح یہ سارا گاؤں احمدیت میں داخل ہو گیا اور نئی جماعت کا قیام عمل میں آیا، اور وہاں پھر قاعدے بھی وہاں دیے گئے، ان کو قرآن کریم بھی دیے گئے تاکہ ان کو قرآن کریم بھی پڑھنا سکھایا جائے۔ گوئٹے مالا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ کوبان شہر میں، یہاں سے 10 کلومیٹر کا ایک علاقہ ہے، وہاں دوران سال پہلی دفعہ جماعت کا تعارف ہوا۔ وہاں 2 مرتبہ دورہ کر کے اسلام احمد کے پیغام پہنچایا گیا اور انہیں جلسہ سالانہ گوئٹے مالا پر دعوت دی گئی۔ ان میں سے ایک فیملی کے 3 افراد جلسہ سالانہ گوئٹے مالا پر آئے اور بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے۔ اس طرح یہاں ایک نئی جماعت کا آغاز ہوا ہے، اور یہ فیملی اپنے دوسرے فیملی کے لوگوں کو احمدیت کا پیغام پہنچا رہی ہے، تبلیغ کر رہی ہے۔ سینیگال کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ وہاں 10 جگہوں پر ایک ریجن میں لوکل معلمین اور مشنریز کے تحت ہفتہ میں 1 گھنٹہ ریڈیو کا پروگرام ہوتا ہے، اور 1 گھنٹہ میرا خطبہ جو ہے وہ مسلسل نشر ہوتا ہے۔ یہ تبلیغ کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ ان پروگراموں میں لوگ فون کر کے سوال و جواب بھی کرتے ہیں۔ اس ذریعے سے اس سال 20 دیہات میں جماعت احمدیہ کا پودا لگ چکا ہے۔ لوگ نہ صرف احمدیہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں بلکہ خود ہی فون کر کے اپنے ہاں آنے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ کوابیر کے مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنوبی فلسطین کے شہر میں چند سالوں سے احمدی تو رہتے ہیں، لیکن وہاں منظم جماعت قائم نہیں تھی۔ اللہ کے فضل سے اس سال کے دوران یہاں باقاعدہ جماعت کا قیام عمل میں آیا ہے، اور الخلیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہے، اور یہاں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور ان کے ازواج مطہرات کی قبریں بھی ہیں، اور پرانا تاریخی شہر ہے۔ اس شہر میں اور ارد گرد کے گاؤں میں ہمارے 27 افراد رہتے ہیں احمدی۔ باقاعدہ جماعت قائم کر دی گئی ہے، اور ایک احمدی نے اپنے گھر کا ایک حصہ بطور مسجد کے الگ کیا ہے کہ یہاں نمازیں پڑھا کریں۔ نئی مساجد کی تعمیر اور جماعت کو عطا ہونے والی مساجد، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی مجموعی تعداد 217 ہے، جن میں سے 124 نئی مساجد تعمیر ہوئی ہیں اور 93 بنی بنائی ملی ہیں، اور اس میں UK اور فرانس اور جرمنی اور ہندوستان اور انڈونیشیا اور غانا اور نائجیریا اور سیرالیون اور بینین،
بکینا فاسو، لائبیریا، آئیوری کوسٹ، گینی بساؤ، تنزانیہ، یوگنڈا، مالی، کانگو کنشاسا، کیمرون، سینیگال، گینی کناکری، ٹوگو، چاڈ، زیمبیا، آسٹریلیا وغیرہ شامل ہیں۔ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں، بہت سارے ملکوں میں، تقریباً 3 بر اعظموں میں، بلکہ 4 بر اعظموں میں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجدوں کی توفیق ملی۔ گوئٹے مالا میں 31 سال کے وقفے کے بعد دوسری مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، اور پہلی مسجد جس کا نام بیت الاول تھا وہ 1989 میں 89 میں تعمیر ہوئی تھی۔ اس طرح 31 سال کے بعد یہ دوسری مسجد جس کا نام مسجد نور ہے، کابون کے علاقے میں تعمیر ہوئی ہے۔ اس علاقے میں 215 میں احمدیت کا پیغام پہنچا تھا۔ یہ علاقہ گوئٹے مالا میں ہمارے مرکز سے 328 کلومیٹر دور ہے، اور 70 کلومیٹر کا پہاڑی راستہ ہے، اور سڑک بھی کچی ہے اور چھوٹی ہے اور بہت خطرناک ہے۔ مسجد کی بنیاد دسمبر 2019 میں رکھی گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ کی تقدیر اس طرح ظاہر ہوئی کہ وہاں سڑک کی تعمیر بھی شروع ہوئی، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ 70 کلومیٹر کا رستہ بھی بہت بہتر ہو گیا ہے، اور سڑک کو کشادہ کرنے کا کام بھی جاری ہے۔ اس مسجد میں 170 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ ایک مینار بھی تعمیر ہوا ہے جس کی اونچائی 8.5 میٹر ہے۔ مسجد کے ساتھ 2 منزلہ مشن ہاؤس بھی تعمیر ہوا ہے۔ گراؤنڈ فلور پر لائبریری اور دفتر ہے۔ پہلے فرسٹ فلور پر رہائشی حصہ تعمیر کیا گیا ہے۔ جماعتی کچن بنایا گیا ہے، مردوں عورتوں کے علیحدہ علیحدہ واش روم وغیرہ جس طرح ہماری مساجد میں ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہے، اور یہ اونچی جگہ ہونے کی وجہ سے دور سے نظر آتی ہے۔ ناروے میں جماعت کے کرسچنسان میں مثال ایک چرچ کی عمارت بطور مسجد خریدی گئی ہے، اور اس شہر میں جولائی 2017 میں ایک عمارت جو ایک کمپنی کا آفس تھا خریدی گئی تھی۔ وہاں نمازیں پڑھنے اور اجلاسات کرنے کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ اس جگہ کو مسجد بنانے کے منصوبے کا آغاز اور نقشے وغیرہ بنانے کا کام جب شروع کیا گیا، اور جب یہ حکومتی اداروں میں پیش کیے گئے، تو ارد گرد کی آبادی نے اس کی مخالفت کی، اور اخبارات میں بھی اس مخالفت کا کثرت سے ذکر آیا۔ تقریباً 2 سال یہ سلسلہ چلتا رہا، مخالفت ہوتی رہی۔ ہمسایہ میں واقعہ اسے قریب ایک چرچ بھی واقع ہے۔ چرچ کے لوگوں نے بھی مسجد بننے کی پرزور مخالفت کی، لیکن خدا تعالیٰ کی تقدیر اس طرح غالب آئی کہ وہی چرچ جو ہماری مخالفت کر رہا تھا، اس کی انتظامیہ نے اپنا چرچ نہ سنبھالا گیا، اور انہوں نے چرچ بیچنے کا فیصلہ کیا۔ کونسل سے کہا کہ وہ چرچ بیچنا چاہتے ہیں۔ اس پر کونسل نے اسے مشورہ دیا کہ وہ جماعت احمدیہ سے رابطہ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ چرچ خرید لیں۔ چنانچہ اس پر انہوں نے ہمارے مبلغ سے رابطہ کیا۔ اس پر سارا جائزہ لے کر پھر انہوں نے مجھے رپورٹ پیش کی، اور یہاں منظوری سے میری پھر چرچ کی عمارت بطور مسجد خرید لی گئی، اور اس سال 25 فروری کو اللہ کے فضل سے چرچ کی چابی مل گئی ہے۔ وہی چرچ اس علاقے میں مسجد بنانے کی مخالفت کر رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی چرچ میں جماعت کی مسجد مریم بن چکی ہے، اور اس پر اخراجات جو ہوئے ہیں حکومتی اخراجات شامل کر کے تقریباً 10 ملین کرونر کے ہیں، نارویجن کرونر۔ ملاوی میں پہلی مسجد کی تعمیر ہوئی ہے۔ یہاں کے ڈسٹرکٹ موالا ہے، جماعت کی پہلی مسجد یہاں تعمیر ہوئی ہے۔ امیر صاحب تنزانیہ لکھتے ہیں کہ مسجد اور مشن ہاؤس کی تعمیر سے قبل اہل علاقوں کو اعتماد میں لیا گیا۔ وہ سب اپنے گاؤں میں مسجد کی تعمیر سے نہایت خوش تھے، لیکن بعض شر پسندوں نے وہاں حملہ کر دیا اور تعمیراتی سامان وغیرہ اٹھا کر لے گئے۔ اس کی وجہ سے پولیس کے حکم سے کچھ دن تعمیر روک دی گئی۔ جب دوبارہ تعمیر کا آغاز ہوا تو گاؤں کے لوگوں کو بتایا گیا کہ حالات کی سنگینی کیا ہے،
اور اب متحد ہو کر اس کی حفاظت کریں، ان کو توجہ دلائی گئی، اور تاکہ کوئی ایسی کارروائی نہ دوبارہ ہو۔ سب نے کہا کہ واقعتاً یہ مسجد ہمارے گاؤں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں، ہم سب مل کر اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اس کی تعمیر ہو اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعتی ممبران جو وہاں ہیں، انہوں نے ارد گرد کے لوگوں سے تبلیغی روابط بھی بڑھائے، اور احمدیت کی امن پسند اور محبت والی تعلیم جو ہے، جو اسلام کی حقیقی تعلیم ہے، اس سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ بہرحال جب مسجد مکمل ہوئی اور اس کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی تو مجموعی طور پر یہاں تقریباً 500 کے قریب 450 کے قریب احباب شامل ہوئے، جن میں وہاں کے مختلف زونز سے 13 چیف بھی آئے ہوئے تھے، پولیس انسپکٹر تھے، دیگر مساجد کے امام بھی تھے، اور اس موقع پر غیر جماعت نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں احمدیوں کے بارے میں غلط طور پر بتایا گیا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں اور ان کا طریقہ عبادت بھی مسلمانوں سے مختلف ہے، لیکن یہاں آ کر ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ آپ نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ دیگر مسلمانوں کو بھی امن کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس طرح مختلف پروگراموں کے نتیجے میں اس علاقے کے 3 دیہات میں 1000 سے زائد افراد بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے، جس میں اپنے اپنے زون کے چیف بھی شامل ہیں۔ مسجد بیت العافیت میکسیکو کی دارالحکومت میکسیکو سٹی میں چند سال قبل ایک عمارت بطور سینٹر خریدی گئی تھی۔ یہ میکسیکو میں جماعت کی پہلی خریدی ہوئی پراپرٹی ہے۔ یہ عمارت 3 منزلہ ہے۔ اس عمارت کے گراؤنڈ فلور کو بطور مسجد تیار کیا گیا ہے۔ اس فلور پر مردوں اور عورتوں کے لیے نماز کا ہال ہے، لائبریری ہے اور جماعتی دفتر ہے، اور چند کمرے ہیں جو مختلف کلاسوں کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ دوسری عمارت پر مربی سلسلہ کی رہائش ہے، اور تیسری منزل حسب ضرورت بعد میں استعمال میں لائی جائے گی۔ بہلیز اور بعض اور جگہوں پر بھی مساجد زیر تعمیر ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جلد مکمل ہو جائیں گی۔ جو بھی زیر تعمیر ہیں تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہیں، ان کا میں ذکر نہیں کر رہا۔ امیر صاحب مالی لکھتے ہیں کہ مالی کی ایک جماعت ڈیما ہمارے مرکز باماکو سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں 4 سال قبل مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا، اور جب آخری مراحل میں تھا یہ کام، مینار اور فنیشنگ وغیرہ کا کام رہتا تھا، تو گاؤں کے چیف کی طرف سے کہا گیا کہ مسجد کا کام روک دیا جائے، اور مخالفت کی وجہ سے لوگوں نے احمدیت کے بارے میں غلط باتیں گاؤں کے چیف اور میئر وغیرہ سے کیں۔ بہرحال کام روک دیا گیا اور 3 سال تک کوشش ہوتی رہی۔ اگر 3 سال کے بعد چیف نے کے رابطوں اور مختلف ذرائع سے ان کو قائل کرنے سے وہاں اجازت مل گئی مسجد کی، اور چیف نے بڑا اس بات کو تعریف کی، اس بات کی کہ آپ لوگوں نے 3 سال بڑے صبر سے کا کام لیا ہے، اور جب کہ آپ لوگ اپنے اوپر کے تعلقات استعمال کر کے یہاں مسجد بنا سکتے تھے، اور وہابیوں کی اس نے مثال دی کہ ان کو بھی یہاں روکا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے بعض رابطے کا استعمال کر کے مسجد بنا لی تھی، اور آپ بھی کر سکتے تھے۔ لیکن جس طرح آپ لوگوں نے صبر سے کام لیا ہے اس پہ ہمیں آپ کی بڑی قدر ہے، اور گاؤں کے چیف اور ان کے نائبین نے بار بار جماعت سے معافی مانگی کہ ہم اتنی لیٹ آپ کو اجازت دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگ مسجد کا کام مکمل کروائیں اور نمازیں شروع کر لیں، اور اللہ کے فضل سے باقاعدہ اس مسجد میں نمازیں شروع کر دی گئی ہیں۔ امیر صاحب تنزانیہ لکھتے ہیں کہ اس سال ایک ان کی ریجن ہے، اس میں 2 جماعتوں میں اللہ کے فضل سے مسجدیں بنانے کی توفیق ملی۔ ان مساجد کی تعمیر سے قبل قریبی گاؤں سے سنی علماء یہاں آ کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے کہ جماعت احمدیہ چھوٹی سی جماعت ہے، اس کے پاس مسجد بنانے کی طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے 2 مسجدیں بنائی ہیں قریبی گاؤں میں، بس وہی کافی ہیں اور ان سے مسجد کوئی نہیں بننی۔ لیکن
کچھ ہی عرصے بعد جب اس گاؤں میں بھی مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا تو حیران رہ گئے اور لوگوں کو کہنے لگے لگتا ہے ان لوگوں کے پاس کوئی خاص طاقت ہے جو اتنے کم عرصے میں بڑی خوبصورت مسجدیں بنا لیتے ہیں. ہم سے تو یہاں ایک ٹینٹ بھی نہیں لگایا گیا جہاں ہم نماز ادا کر سکیں. پھر انہوں نے دوسرے حربے استعمال کرنے شروع کر دیے، لوگوں میں خوف پھیلانا شروع کر دیا کہ احمدیوں سے بچ کر رہو، ان کے ارادے یہ ہیں کہ یہ سارے علاقے پہ قبضہ کر لیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور مسجد بنائیں گے. لیکن بہرحال لوگوں نے کوئی پرواہ نہیں کی ان کی. مبلغ بورکینا فاسو لکھتے ہیں کہ قاری جماعت میں جہاں مسجد کی تعمیر کا کام ہو رہا تھا وہاں ہر فرد ہی مسجد کی تعمیر میں ایک علیحدہ جذبے سے حصہ لے رہا تھا اور چندہ کی تحریک بھی کی جا رہی تھی لوگوں کو. ہر کوئی اپنے اپنے رنگ میں اس نیکی میں شامل ہو رہا تھا. ایک دن 2 بڑی عمر کے احمدی آئے، ان کے ہاتھ میں 2 مرغ تھے اور کچھ انڈے لیے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس صرف یہی ہے، 2 مرغے ہیں اور یہ انڈے ہیں، اس کو ہی ہماری طرف سے مسجد میں کے لیے بطور چندہ سمجھ لیں تاکہ ہم بھی اس نیک کام میں شامل ہو جائیں. چنانچہ معلم صاحب نے ان کو اس کی رسید دی. 100 سال بعد بھی افریقہ کے غریب لوگ اس روایت کو قائم کر رہے ہیں جو آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے یا 100 سال پہلے قادیان کے غریب لوگوں نے قائم کی تھی. اور اگر کوئی دیکھے، عقل کی آنکھ سے دیکھے اور سعادت اس میں ہو تو خود ہی اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ سچائی نہیں تو اور کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کے دلوں میں تحریک پیدا کرتا ہے کس طرح قربانیاں کرنی ہیں. تنزانیہ کے ارینگا ریجن کے معلم احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اپریل 2020 میں چند خدام کے ساتھ ایک قریبی گاؤں میں گیا اور لوکل گورنمنٹ سے اجازت لے کر پبلک گاؤں پر دوپہر 1 بجے سے شام 6 بجے تک تبلیغی لیکچر کا انعقاد کیا. لیکچر کے بعد حاضرین کے سوالات کے جواب دیے گئے. اس پروگرام کے آخر میں ایک 72 سالہ خاتون حلیمہ صاحبہ اپنے ہاتھ میں ایک فائل لیے ہوئے آئیں اور کہا کہ میں مسلمان ہوں اور لمبے عرصے سے یہاں رہائش پذیر ہوں. میں نے کبھی کسی کو اسلام کی تبلیغ کے لیے یہاں آتے نہیں دیکھا. اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل معلم کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ میرا رہائشی پلاٹ ہے، اس کے کاغذات ہیں، یہ اس کی رجسٹریشن وغیرہ ہے. جب آپ کی جماعت یہاں تیار ہو جائے اور آپ مسجد تعمیر کرنا چاہیں تو میرا پلاٹ حاضر ہے، یہ ملکیت میں آپ کو دیتی ہوں. چنانچہ اب جو ہے وہاں اباب جماعت کے وقار عمل سے مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی ہے. اینٹیں وغیرہ بنا لی ہیں انہوں نے اور جو یہ کام کر رہے ہیں ان میں اس بڑھیا خاتون کے بیٹے بھی شامل ہیں. اس طرح خدا تعالیٰ نیک فطرت لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے جو مددگار بن کے آتے ہیں. بورکینا فاسو کی ایک جماعت ہے قاری، وہاں کی خاتون ہے زینب صاحبہ. وہ کہتی ہیں کہ میں BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد 2 سال تک نرس بننے کے لیے ٹیسٹ دیتی رہی لیکن کامیاب نہ ہو سکی. میں نے اور میرے خاوند نے پرائیویٹ نرسنگ اسکول میں داخلے کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے اور اس دوران ٹیسٹ بھی دیتی رہی لیکن امید نہ تھی کہ داخلہ ہوگا. اسی دوران قاری کی مسجد کے لیے چندے کی تحریک کی گئی تو ہم نے جو رقم تعلیم کے لیے جمع کی تھی وہ چندہ میں ادا کر دی اور داخلے کا ارادہ کچھ دیر کے لیے ترک کر دیا. کہ ابھی اس بات کو کہتی ہیں 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے کہ مجھے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فون آیا کہ آپ کو کی ڈائریکٹ سلیکشن ہو گئی ہے، آپ کی تعلیم کے تمام اخراجات گورنمنٹ خود ادا کرے گی. اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان میں اضافے کا بھی سامان پیدا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال 97 مشن ہاؤسز کا بھی اضافہ ہوا اور مشن ہاؤسز میں تبلیغی سینٹر میں پہلا نمبر غانا کا ہے، پھر انڈونیشیا ہے، پھر بھارت ہے، پھر سیرا لیون ہے، پھر کانگو کنشاسا، کانگو برازیل، بورکینا فاسو، آئیوری کوسٹ، مالی. اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے ملک ہیں، آسٹریلیا، بنگلہ دیش، بیلیز، کینیڈا، گیمبیا، گوئٹمالا،
گنی بساؤ، میسیڈونیا، ملاوی، ناروے، ساؤ تومے، ٹونگا، ترکی، یہاں بھی ایک مشن ہاؤس کا اضافہ ہوا۔ تنزانیہ کے سیمیو ریجن کے سے معلم لکھتے ہیں کہ گزشتہ سال قائم ہونے والی جماعت میں اس سال مسجد اور مشن ہاؤس کی تعمیر ہوئی۔ اس دوران عیسائیوں کے ایک پادری نے پوچھا کہ یہ گھر کس لیے بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا گیا کہ جماعت کے معلم کی رہائش ہے۔ اس پر انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ اس گاؤں میں عیسائیوں کے 6 چرچ ہیں اور اکثر فرقے لمبے عرصے سے اس گاؤں میں آباد ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے پادری کی رہائش تعمیر کر سکیں۔ یقیناً آپ لوگ اپنے مذہبی رہنماؤں کی عزت اور احترام کرتے ہیں اور اپنے موٹو محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں پہ پورا عمل کرتے ہیں، اور یہ مثال دوسروں کو بھی اپنانی چاہیے۔ جماعت احمدیہ کا ایک خصوصی امتیاز وقار عمل ہے۔ اس سال جو افریقہ کے مختلف ممالک میں مساجد اور مشن ہاؤسز بنائے گئے اور دوسری کام کیے گئے، اس میں 148 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق 114 ملکوں میں کل 41,111 وقار عمل کیے گئے، جن کے ذریعے سے 52,13,000 US ڈالرز کی بچت ہوئی ہے۔ اب اگر مسجد جو افریقہ میں بنتی ہے اس کے اخراجات کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے تقریباً وقار عمل کی رقم سے جو بچت ہوئی ہے اس سے 10 مزید مسجدیں بنانے کی اللہ تعالیٰ نے جماعت کو توفیق دے دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے پیسے میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ مرکزی نمائندگان کے دورہ جات ہوئے اور دنیا کے بے شمار ملکوں میں دورے ہوئے جہاں مرکزی نمائندگان گئے، اور وہاں ان کی تفصیل لمبی ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے وہاں مثبت اثر ہوا ان دوروں کا۔ رقیم پریس کے ذریعے سے بھی کام ہو رہا ہے افریقہ میں۔ یہاں رقیم پریس UK کے انڈر کے زیر انتظام بہت سارے پریس چل رہے ہیں، اور اس سال فارنہم کا جو ہمارا رقیم پریس ہے اس میں صرف کتب جو چھپی ہیں وہ 3,60,240 ہیں۔ اس کے علاوہ موازنہ مذاہب، رسالہ النصرت، وقف نو کے رسالہ جات مریم اسماعیل، اس کے علاوہ پمفلیٹ، لیفلیٹس، جماعتی دفاتر کی اسٹیشنری وغیرہ کے کام بھی ہو رہے ہیں یہاں پریس سے۔ خط منظور جو ہے یسن القرآن کا خط، اس کی طرز پر قرآن کریم کی طباعت بھی ہوئی ہے اس سال، اور بڑے 7 سال سے یہ کام ہو رہا تھا، قادیان کی جماعت کے سپرد کیا گیا تھا، اور تاکہ ہم اپنا ایک فونٹ ہو جو خط منظور کے مطابق ہو، اور وزارت اشاعت قادیان نے اس پر بڑا کام کیا ہے الحمدللہ، کہ بڑا خوبصورت اور دلکش قرآن کریم اس خط کے ساتھ چھپ گیا ہے۔ رنگین بارڈر ہے، جلد بڑی خوبصورت ہے، اور جس تعداد میں یہاں آیا ہے ابھی UK میں ہے، اور بڑی جلدی بک رہا ہے۔ امید ہے جلدی ہمیں دوسرا ایڈیشن بھی شائع کرنا پڑے گا، اور بڑا دیدہ زیب ہے اس کا، جلد بھی اور اندر لکھائی اور کاغذ وغیرہ بھی، اور خاص طور پر بائنڈنگ اس کی بہت اچھی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا قرآن کریم کا فونٹ یسن القرآن کے فونٹ کے پہ ڈالا گیا ہے، جو خط منظور اس کا نام رکھا گیا ہے، اور یہ جماعت احمدیہ کا خاص خط ہے جو باقی جگہ پہ نہیں، اور بڑا آسان ہے پڑھنے میں بھی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جماعت بھارت قادیان کی وزارت اشاعت نے اس سے بڑی محنت کا کام کیا ہے، اسی طرح یہاں رقیم پریس کی مدد کے لیے ترکی کے احمدی دوست ہیں محمد صاحب، انہوں نے بھی بڑی مدد کی ہے چھپوانے میں۔ آئندہ انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ چھپنے والے قرآن کریم بھی اسی فونٹ میں چھپیں گے، اسی خط کے ساتھ، اور حضرت مولوی شیر علی صاحب کا ترجمہ اسی خط منظور کے ساتھ تیار ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جلد بات کے لیے دے دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت میر اسحاق صاحب کے لفظی ترجمہ کے لیے بھی اسی طرح اس کو استعمال کیا جانا ہے، اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ جتنی
ہمارے راستے میں قرآن کریم کی اشاعت کے لیے اور پڑھنے کے لیے اور رکھنے کے لیے روکیں کھڑی کی جا رہی ہیں پاکستان میں، اللہ تعالیٰ اتنے ہی زیادہ بہتر راستے ہمارے لیے کھولتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت رقیم پریس انگلستان کی نگرانی میں افریقہ کے 8 ممالک گھانا، نائجیریا، تنزانیہ، سیرالیون، آئیوری کوسٹ، گیمبیا، بورکینا فاسو اور بینین میں پریس کام کر رہے ہیں، اور مشینری بھی ان کو مہیا کی گئی ہے، اور ان کی کتب جو یہاں انہوں نے شائع کی ہیں ان کی تعداد ہے 6,12,000 سے اوپر۔ اس کے علاوہ رسائل، اخبارات، تبلیغی لٹریچر، لیفلیٹس وغیرہ علیحدہ ہیں جن کی تعداد 94,85,000 ہے۔ اس دوران گیمبیا کو پرائیویٹ کاموں کے علاوہ وزارت صحت گیمبیا کے لیے بھی بڑی تعداد میں کووڈ سے آگاہی کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر پر مشتمل پمفلیٹ، پوسٹر وغیرہ چھاپنے کے لیے گورنمنٹ نے دیے، اور کیونکہ باقی پریس بند تھے اس لیے حکومت نے ہمارے سے رابطے کر کے ہمارے چھاپ دیں، ان کی مدد کی گئی۔ وکالت اشاعت طباعت کا جو کام ہے 93 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق 407 مختلف کتب، پمفلیٹ اور فولڈرز وغیرہ 42 زبانوں میں 42,56,659 کی تعداد میں طبع ہوئے، اور ان میں مختلف ملک ہیں، لمبی فہرست ہے اس کی۔ مختلف ممالک میں مقامی طور پر جماعتی رسالوں کی اشاعت اس وقت دنیا بھر میں 25 زبانوں میں 94 تعلیمی، تربیتی اور معلوماتی مضامین پر مشتمل اخبارات اور رسائل شائع ہو رہے ہیں، اور 29 زبانوں میں اخبارات اور رسائل شائع ہو رہے ہیں۔ ان کی لمبی 25 نہیں 29 ہیں بلکہ۔ رپورٹ وکالت اشاعت کی ترسیل کا ایک علیحدہ شعبہ ہے۔ یہاں 24 زبانوں میں 1,90,000 سے زائد تعداد میں کتب دنیا کے مختلف ممالک کو بھجوائی گئی یہاں سے۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک میں 709 مختلف عناوین پر مشتمل کتب، فولڈرز اور پمفلیٹس 63,87,000 کی تعداد میں مفت تقسیم کیے گئے، اور ان کے ذریعے دنیا بھر میں لکھوں کا لوگوں نے تک پیغام پہنچا۔ وکالت تصنیف UK اس سال قرآن کریم کے اٹالین ترجمہ پر نظر ثانی کا کام مکمل ہو گیا ہے، اس کی فائل بھی طباعت کے لیے بھجوائی جا چکی ہے، اور اس سال صحیح بخاری کے ترجمہ و شرح کی 11 جلدیں جو ہیں یہ UK سے ترجمہ کروائی گئی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تصنیف اعجاز احمدی کا انگریزی ترجمہ اس سال طبع کیا گیا ہے۔ اتمام الحجہ اور جنگ مقدس کے انگریزی ترجمے پر کارروائی مکمل ہو چکی ہے، انشاءاللہ یہ جلد یہ کتب بھی طباعت کے لیے بھجوا دی جائیں گی۔ روحانی خزائن کی جلد اہم کے علاوہ دیگر 22 جلدوں کی انگلستان سے طباعت کی جا رہی ہے، اور یہ 10ویں جلد بھی انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہو جائے گی، تو امید ہے 23 کی 23 جلدیں جلد آ جائیں گی۔ 19 اور 20 کے دوران 36 ممالک اور 8 ڈیسک کی جانب سے موصولہ رپورٹ کے مطابق 33 زبانوں میں 154 کتب فولڈر تیار کیے گئے، جن میں انگریزی، اسپینش، لیٹوین، لوگانڈا، فارسی، جرمن، برمیز، فرینچ، ہونسا، عربی، سواحیلی، انڈونیشین، اردو، چائنیز، برونڈی، منڈیکا، میسیڈونین، ٹونگا، پرتگیزی، عبرانی، ڈچ، کروشین، فولا، بمبا، لوزی، البانین، رشین، بنگلہ، یوروبا، ولف، نیانجا، تھائی، نارویجین وغیرہ شامل ہیں۔ یوکرین سے ایک دوست ایگرو میترک صاحب جو گزشتہ سال جلسے پہ آئے تھے، شامل ہوئے تھے، احمدی نہیں ہیں، بہت اچھے تجزیہ نگار ہیں، تبصرہ نگار ہیں، علم الادیان کے ماہر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہاں آئے تھے جب میرے سے ملاقات بھی ان کی ہوئی تھی، ان کو میں نے کہا تھا کہ اسلامی اصول کی فلاسفی کا مطالعہ کریں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور پھر اب تک تبصرہ کریں۔ چنانچہ واپس آ کر کہتے ہیں کہ میں نے کتاب کا مطالعہ شروع کیا تو ایک ہی دفعہ میں ساری کتاب مکمل کر لی۔ کہتے ہیں کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے علم ہوا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام صرف ایک مذہبی لیڈر ہی نہیں تھے
بلکہ علم الادیان کے ایک بہت بڑے محقق بھی تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں بہت سی کتب کے بارے میں اپنی رائے لکھی ہے، لیکن میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ ان کتب سے کوئی نئی چیز پائی ہے، لیکن اسلامی اصول کی فلاسفی کے مطالعہ سے میرے علم میں بے حد اضافہ ہوا ہے۔ اس کتاب پر یہ تبصرہ صرف عقل کے ترازو پر نہیں بلکہ اپنے دل اور روح کے آئینہ سے گزار کر لکھ رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تجدید اسلام اور امت مسلمہ کی اصلاح کی خاطر خاص زور دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی مذہب کی تجدید ایک نہایت اہم امر ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم قرون وسطیٰ کی طرف نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یورپ میں اصلاحات کا عمل شروع ہونے سے پہلے عیسائیت میں ایمان اور یقین کا بہت بڑا بحران پیدا ہو چکا تھا، اور جب تک مسیح موعود مبعوث نہیں ہوئے اسلام کی بھی صورتحال ایسی ہی تھی۔ کہتے ہیں مجھے خاص طور پر وہ حصہ زیادہ پسند آیا جہاں طبعی حالت اور اخلاق کا مفہوم سمجھایا گیا ہے۔ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنی تخلیق کے اصل مقصد اور خدا تعالیٰ کی تخلیق کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی قدر کریں۔ اسی طرح اپنے اخلاقیات اور اس کی بنیاد کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں وہ ذرائع جو انسان کو سچائی کے راستے سے دور لے جاتے ہیں بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی قدر کریں۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کتاب کو مطالعہ کرتے ہوئے مجھے میں نے جو ان کو کہا تھا کہ آپ کے وہ الفاظ یاد آ گئے جو خطاب میں کہے تھے۔ میں ان کو نہیں کہے تھے، خطاب میں جو الفاظ تھے آخری میں نے یہ کہا تھا اس میں کہ اسلامی دنیا میں قائم اسلام کے بارے میں غلط تصور کی اصلاح کی اور پھر اپنی جماعت کی بھی اصلاح کی طرف کہتے ہیں انہوں نے میرا حوالہ دے کہتے ہیں کہ اسلامی دنیا میں قائم اسلام کے بارے میں غلط تصور کی اصلاح کی اور پھر جماعت کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی تھی انہوں نے، اور وہ الفاظ مجھے ذہن میں آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب ہم میں سے ہر ایک اپنے اہل خانہ، اپنے ماحول اور اپنے ملک کی اصلاح کرے گا تو اس کے نتیجے میں وہ اس قابل ہو سکے گا کہ دنیا کی ایمانی حالت کی اصلاح کر سکے۔ پھر کہتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے طبعی حالتوں اور اخلاق کی یہ تشریح بیان کر کے علم الادیان میں علم کا ایک نیا باب کھولا ہے، اور میرے نزدیک حضرت مسیح موعود علیہ السلام سب سے پہلے یہ اصطلاحات استعمال کی ہیں اور ان کو بہت ہی اعلیٰ اور مقدس طریق پر سمجھایا ہے۔ پھر کہتے ہیں بحیثیت ماہر علم الادیان اور فلسفی مجھے اس کتاب کے مطالعہ سے بہت لطف آیا، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ جماعت احمدیہ اس کتاب کو کثیر تعداد میں شائع کریں اور مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے بھی کریں تاکہ لوگ اس کتاب کے مطالعہ سے زیادہ مذہب، ایمان اور حقیقی سچائی کے بارے میں جان سکیں۔ نیپال میں ایک پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے میری وہ مختلف لیکچر جو ہیں وہ اکٹھی کیے گئے ہیں ورلڈ کرائسس پاتھ وے ٹو پیس میں، وہ ان کو جب تحفہ دی گئی تو کہتے ہیں کہ یہ کتاب اس وقت کے حالات کے لحاظ سے بہت عمدہ ہے۔ اس کتاب کے کئی پیراگراف اور سطروں پر انہوں نے نشان لگائے ہوئے تھے۔ کہنے لگے کہ میں ان اقتباسات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا کیونکہ ان باتوں کو دنیا میں فروغ دینے کی بہت ضرورت ہے، اور ساری دنیا کے لیے کوئی سنہرے اصول اس میں بتائے گئے ہیں۔ موصوف نے کہا کہ یہ کتاب بہت اچھی لگی ہے اور میں اپنے دوستوں کو بھی یہ کتاب مطالعہ کے لیے دوں گا۔ پھر یہ کہتے ہیں ایک اور پروفیسر ہیں ڈاکٹر گووندا نیپال کے، وہ بھی تبصرہ کرتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اور آج جب کہ ساری دنیا میں میڈیا کی وجہ سے مسلمانوں کو غلط رنگ سے پیش کیا جاتا ہے، ایسے میں ایک مسلم لیڈر کا ساری دنیا میں امن کے قیام کے لیے کوشش کرنا غیر مسلموں کے لیے بہت حیران کن ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ ان کی مذہبی اور سیاسی دشمنی بھی ہے۔ ان حالات میں ایک مسلم
سربراہ کی جانب سے امن عالم کے قیام کے لیے وہاں کے وزیر اعظم کو چٹھی لکھنا نہایت ہی ہمت کی بات ہے، اور اسی طرح جماعت احمدیہ کے خلیفہ نے ایران کے وزیر اعظم کو بھی ان کے حوالے سے چٹھی لکھی ہے، اس سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ عالمی بحران اور امن کی راہ کا مطالعہ کرنے سے کتاب کا غیر مسلموں کو اسلام کے امن کے پیغام کو جاننے اور سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔ جماعت احمدیہ دوسرے مسلمان فرقوں کی نسبت امن کے حوالے سے دنیا میں اپنی بات پیش کرتی ہے، اور جماعت احمدیہ کے قول کے مطابق قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، اور یقیناً اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک دوست آئے نیپال میں، ایک بک سٹال پہ یہ کتاب دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ سوال اس کتاب میں یہ جو سوال اٹھایا گیا ہے کہ اسلام جنگ کی اجازت کیوں اور کب دیتا ہے، اس تعلق سے کہنے لگا کہ یہ بہت اہم سوال ہے جس کا میں بڑے عرصے سے جواب ڈھونڈ رہا تھا، اور آج مجھے جواب ملا ہے۔ پھر ایک جھارکھنڈ میں انڈیا میں ایک بک فیئر پہ ایک صاحب آئے، بڑا متعصبانہ اسلام کے بارے میں نظریات رکھتے تھے، آتے ہی اسلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ذات پر مختلف قسم کے اعتراضات شروع کر دیے۔ انہوں نے سب اسلام مخالف کتب پڑھی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے اعتراض کر رہے تھے۔ جب ان کو اسلام کی حقیقی تعلیم بتائی گئی تو وہ بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ آج تک مجھے صحیح اسلام کے بارے میں علم ہی نہیں تھا، اب میں آپ کی لٹریچر کا مطالعہ کروں گا۔ چنانچہ موصوف کو کتابیں دی گئیں، اور یہ خاص طور پہ یہ عالمی بحران والی کتاب۔ چنانچہ یہ دوست اگلے دن آئے اور کہا کہ میں نے یہ کتاب پاتھ وے ٹو پیس کا کچھ حصہ پڑھا ہے اور بہت اچھی لگی ہے، اور اس سے میرے ذہن میں موجود کافی اعتراض دور ہو گئے ہیں، اب موصوف مستقل رابطے میں۔ اسی طرح مبلغ سلسلہ کریباتی لکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں میں یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ ہر مسلمان دوسروں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اب کئی لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہاں تک کہ صدر مملکت سے جب یہ مطالبہ کیا گیا اور اعتراض کیا گیا کہ مسلمانوں کو ملک کے اندر کیوں آنے دیا ہے، ان لوگوں کو فوری طور پر نکال دینا چاہیے، اس پر صدر مملکت نے کہا کہ میں نے قرآن کریم پڑھا ہے اور اسلام ایک پرامن مذہب ہے، اور میں ان کو کبھی یہاں سے نہیں نکالوں گا۔ الحمدللہ صدر مملکت کے ساتھ چند ملاقاتوں میں ان کو اسلام کی سچی تعلیمات سے آگاہ کیا گیا تھا۔ اس وقت صرف جماعت احمدیہ ہی ہے جو اس ملک میں اسلام کی تعلیمات پھیلا رہی ہے۔ پھر شیانگا ریجن کے دورے کے دوران ریجنل مبلغ کہتے ہیں وہاں کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی، وہ سمجھدار اور معقول آدمی نظر آیا لیکن لادین تھا۔ کہتے ہیں میں نے انہیں کہا خدا کو ماننے اور مذہب کی ضرورت کے بارے میں بتایا۔ گفتگو کے دوران اس نے کہا کہ میں معاشرے میں باعزت عہدے پر ہوں، گھر میری 2 بیویاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، میری زندگی خدا کو تسلیم کیے بغیر اچھی گزر رہی ہے، مجھے خدا کو یا کسی مذہب کو ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اس طرح مبلغ سلسلہ نے ان کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی جو دلائل تھے ہستی باری تعالیٰ کے بارے میں، وہ اس کی مثالیں پیش کیں۔ یہ 2 کتابیں بڑی اچھی ہیں، حضرت خلیفۃ ثانی کی پڑھنی چاہیے ہر احمدی کو بھی۔ ان کو سننے کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں اسلام احمدیت قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں مبلغ نے کہا کہ ابھی تو آپ مذہب کی ضرورت ہی سے انکار کر رہے تھے اور اسلام احمدیت قبول کرنے کے تیار ہو گئے ہیں۔ اس پر کہنے لگا کہ آپ کی باتوں سے میرا دل مطمئن ہو گیا ہے۔ اگر مذہب واقعتاً اسی طرح خدا کا تصور پیش کرتا ہے تو لازماً ہمیں اسے ماننا چاہیے۔ انہیں شرائط بیعت پڑھ کے سنائی گئیں اور وہ اپنے 8 بچوں سمیت احمدیت میں داخل ہو گئے۔ الحمدللہ باقاعدگی سے جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں اور نظام سے مکمل رابطہ رکھے ہوئے ہیں۔ لیفلیٹس کی تقسیم کا منصوبہ تھا۔ اس سال 111 ممالک میں مجموعی طور پر 93,57,000 سے زائد لیفلیٹ تقسیم کیے گئے، جس کے ذریعے سے 2,27,00,000 افراد تک پیغام پہنچا۔ اس میں جرمنی نے سب سے زیادہ کیے ہیں 25 لاکھ، پھر UK کے ہیں 13 لاکھ، پھر آسٹریلیا ہے 8 لاکھ،
پھر ہالینڈ ہے 4 لاکھ، فرانس 3 لاکھ، کینیڈا 3 لاکھ، اور اس طرح باقی ممالک ہیں کئی لاکھوں میں۔ افریقہ میں جو تقسیم ہوئے ان میں تنزانیہ سر فہرست ہے تقریباً 2 لاکھ، پھر بینین ہے، ان کا بھی تقریباً اس کے برابر ہی ہے، پھر بکینا، نائجیریا، کانگو کنشاسا وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا میں 4,40,000 سے زیادہ فلائٹ تقسیم کیے گئے۔ تنزانیہ کے مارا ریجن کے مولم لکھتے ہیں کہ گاؤں کے 3 نوجوانوں نے جماعت کے پمفلٹ پڑھ کر بذریعہ فون رابطہ کیا اور جماعت کے بارے میں معلومات جاننے کا ارادہ ظاہر کیا۔ کچھ عرصہ زیر تبلیغ رہنے کے بعد انہوں نے اپنی فیملی سمیت بیعت کر لی اور اپنے گاؤں میں تبلیغ شروع کر دی۔ ان میں سے ایک نوجوان اس گاؤں کا چیئرمین بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں احمدیت کا پیغام گھر گھر پہنچ رہا ہے اور اب تک اس گاؤں میں 82 افراد بیعت کر چکے ہیں۔ تبلیغ کے دوران مخالفت کا سامنا بھی ہوا۔ ایک دن انصار السنہ جماعت کا مولوی آیا اور لوگوں کے سامنے اونچی آواز میں جماعت کے خلاف بدزبانی شروع کر دی۔ لوگوں نے اسے خود چپ کرایا کہ ایسے شور شرابہ کرنا مذہبی رہنماؤں کا شیوہ نہیں۔ اس پر اسے باقاعدہ طور پر علمی بحث اور جماعت احمدیہ کی تعلیمات پر غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ جب دلائل سے لاجواب ہو گیا تو پھر بدزبانی پر اتر آیا۔ جماعت احمدیہ کی امن پسند تعلیمات اور اس واقعے سے متاثر ہو کر ایک بزرگ نے اپنی زمین جماعت کو جمعہ پڑھنے کے لیے اور بعد جماعت ادائیگی نماز پڑھنے کے لیے دے دی۔ اس طرح بہت سے غیر جماعت بھی بچے بھی ہماری تربیتی کلاسز میں شامل ہو رہے ہیں۔ ان کی مخالفت ہی خود تبلیغ کا ذریعہ بن رہی ہے۔ فرانس کی جماعت کے صدر لکھتے ہیں کہ تولوز شہر کے سینٹر میں لگنے والے اتوار بازار میں لیفلیٹنگ کر رہے تھے کہ ایک ادھیڑ عورت کی عمر مسکراتے ہوئے آئی اور مسکراتے ہوئے بتایا کہ آپ لوگوں نے مجھے وطن سے محبت اور پردے کے بارے میں جو لیفلیٹ دیے تھے میں نے ان سب کا مطالعہ کیا ہے اور مجھے پڑھ کر بہت اچھا لگا ہے۔ آج کل ان تعلیمات کی بہت ضرورت ہے۔ اور یہ بھی پوچھا کہ آپ لوگوں کو کتنے پیسے ملتے ہیں۔ جب بتایا کہ ہم تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں، بڑی متاثر ہوئی۔ نمائشیں اور بک سٹالز اور بک فیئرز، قرآن مجید اور جماعتی لٹریچر کی نمائشوں کا اہتمام کیا گیا۔ موصولہ رپورٹس کے مطابق 7,540 نمائشوں کے ذریعے 3,43,000 سے زائد افراد تک اسلام کا پیغام پہنچا۔ اس سال دنیا بھر میں 1580 کی تعداد میں قرآن کریم کے مختلف تراجم تحفۃً مہمانوں کو دیے گئے۔ اس کے علاوہ 5,000 سے زائد بک سٹال اور بک فیئر کے ذریعے 7,64,000 سے زائد افراد تک پیغام پہنچانے کی توفیق ملی۔ مبلغ لیٹویا لکھتے ہیں کہ ہمارے بک سٹال پر ایک بڑی عمر کا آدمی آیا اور سٹال کے اندر آ گیا اور وہاں رول چل رہا تھا میری تصویر کے ساتھ، اور اس پہ مختلف اسلامی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ کچھ میری باتیں جو بیان کر رہا تھا لکھتے ہیں ان کو پڑھتا جاتا تھا اس رول پر، تو اسکرول باتیں پٹی چل رہی تھی۔ پھر کہنے لگا ہر بات پر انگلی کے اشارے سے، اور ساتھ ہی رشین زبان میں کہتا تھا کہ زبردست ہے اور بالکل صحیح ہے۔ اس طرح 2 عورتیں آئیں، انہوں نے کچھ کتابیں ترجمہ دباچہ تفسیر القرآن اور دوسری کتابیں لیں اور بڑی تعریف کی کہ آپ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ دسمبر 2019 میں شعبہ نور الاسلام بھارت کی طرف سے ایک بک فیئر میں نور الاسلام نے بک فیئر میں حصہ لیا، اور اس میں وہاں ایک بہت بڑے ہندو اسکالر آئے چاریہ صاحب، جو مذہب کے بارے میں بڑی وسیع معلومات رکھتے ہیں، اسکول بھی چلاتے ہیں، اور آ کر کھڑے ہو گئے اور چند منٹوں کے بعد قرآن کریم پر اعتراض کر دیا۔ قرآن کریم اسلام اور مسلمانوں کے علاوہ تمام لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے ان سے کہا گیا ہے قرآن کریم آپ کے سامنے ہے، آپ بتا دیں کس جگہ پر ایسا حکم ہے۔ اس پر کہنے لگے کہ میں نے سارا قرآن پڑھا ہوا ہے اور کسی مقام پر یہ حکم ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے سامنے قرآن کریم کی تعلیمات اور غیروں کے ساتھ اسلام کے حسن سلوک کی تعلیم اور اسوہ رسول پیش کیا گیا،
چند منٹ اسلامی تعلیمات سننے کے بعد موصوف کہنے لگے کہ میں اسٹال کے اندر بیٹھ کر اسلام اور قرآن کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ موصوف کو تقریباً 2 گھنٹے تک ان کے تمام سوالات اور اعتراضات کے تسلی بخش جواب دیے گئے۔ اس پر انہوں نے برملا اظہار کیا کہ میں نے آج تک ایسے تسلی بخش جوابات نہیں سنے۔ میں اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے بے شمار علماء کے پاس گیا ہوں اور در بدر گھوما ہوں، لیکن علماء میرے سوالات کے اس طرح جواب دیتے تھے کہ میرے اندر اسلام اور قرآن سے ہمدردی کے بجائے نفرت اور زہر بھرتا گیا، اور میرے اندر اس قدر نفرت اور زہر بھر دیا گیا کہ ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا، ان کے جو دوست تھے، کہ اسلام کے خلاف ایک ٹی وی چینل کھولا جائے۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں کام شروع کر دیا اور کچھ ریکارڈنگ بھی باقاعدہ طور پر شروع کر دی، لیکن اب آپ لوگوں نے میری دنیا ہی بدل دی ہے۔ اور موصوف بہت زیادہ متاثر ہوئے اور جاتے ہوئے وعدہ کر کے گئے کہ میں آج کے بعد اسلام اور قرآن کریم کی مخالفت میں کچھ نہیں کہوں گا، اور اسلام اور قرآن کے بارے میں جو بھی ریکارڈنگ ہے جو میں نے کروائی ہے اب تک پروگراموں میں، اس کو بھی نشر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسلام اور اسلام کی تعلیم پیش کی جائے گی۔ یہ حقیقی تصویر دکھا کر جماعت احمدیہ دشمنوں کو بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم کا قائل کر رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور اسوے کا ادراک سے ہی دے رہی ہے۔ اور یہ نام نہاد علماء جو خود کو اسلام کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، یہ دوسروں کو اسلام سے اور قرآن کریم سے متنفر کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے خلاف ہی باتیں۔ آگرہ بک فیئر کے موقع پر لوکل اخبار اگر بھارت کے رپورٹر ہمارے اسٹال پہ آئے، ان سے گفتگو ہوئی۔ بے ساختہ موصوف نے بے ساختہ امت کی حالت زار کا اظہار کیا، جس پر انہیں جماعت احمدیہ کے ذریعے کی جانے والی اسلامی خدمات کے بارے میں بتایا گیا تو بہت متاثر ہوئے اور اس کام میں ہماری ہر قسم کی اعانت کا وعدہ کیا۔ موصوف نے اپنے روابط کے ذریعے ہمارے پیغام کو دیگر 3 نیوز چینل میں بھی نشر کروایا، جس کے ذریعے لاکھوں افراد تک جماعت احمدیہ کا پیغام پہنچا۔ آسام میں منعقدہ بک فیئر کے دوران آفتاب احمد چودھری جو PhD ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں، انہیں جماعت کا تعارف کرایا گیا، تفصیلی گفتگو ہوئی۔ دوران گفتگو ان کو وفات مسیح پر جماعتی عقائد سے متعارف کرایا گیا۔ قرآن مجید سے ہی وفات مسیح کو پیش کیا گیا۔ اس پر کہنے لگے بے شک میں حافظ قرآن ہوں، لیکن میں نے کبھی اس طرح خیال بھی نہیں کیا تھا۔ آپ لوگوں نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں اخباروں میں بھی آرٹیکل وغیرہ لکھتا ہوں، تو اب میں انشاءاللہ یہ تمام آیات حوالہ کے ساتھ اخباروں میں شائع کروں گا، چاہے آسام کے تمام مسلمان میرے مخالف کیوں نہ ہو جائیں۔ پیس سپوزیم سوئٹزرلینڈ کے موقع پر ایک پادری مشل فشر صاحب ہیں، ایک فلاحی تنظیم کے سربراہ ہیں، کہنے لگے کہ میں جماعت احمدیہ کا ان کو ایک ایوارڈ دیا گیا تھا، ان کا ایوارڈ کے لیے تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں حیران ہوں کہ ایک مسلمان جماعت ایک عیسائی تنظیم کو فلاحی خدمات پر انعام دے رہی ہے، جو یہ انعام اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ صرف امن کی بات نہیں کرتے بلکہ امن قائم کر کے دکھا رہے ہیں، اور ایک درخت اس کے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور جس کا پھل یہ آپ کے پیس سمپوزیم ہیں۔ پھر زیمبیا کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ پیس سمپوزیم میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہوئے، جن میں پولیس افسر، لوکل کورٹ کے جج، مختلف چرچوں کے پادری اور دیگر نمائندگان تھے، اسکولوں کے اساتذہ تھے، لوکل میڈیا کے نمائندے تھے، ممبر آف پارلیمنٹ تھے، قریبی غیر جماعت مسلمانوں کی مسجد معلم شامل تھے۔ تو ایک چرچ کے پاسٹر صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ ہم کافی عرصے سے ایسا پروگرام کرنے کا سوچ رہے تھے،
لیکن جماعت احمدیہ یہ پروگرام کر کے ہم پر سبقت لے گئی ہے۔ چندی گڑھ میں پیس سمپوزیم کے انعقاد پر ایک افغان دوست عبید اللہ کی جماعت کا تعارف کروایا گیا۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا، آپ نے مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کی خوشخبری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ جب یہ اس افغان دوست کو بتایا گیا اور کہا گیا کہ آپ غور کریں کہ اور حالات دیکھیں، کیا یہ مسیح اور مہدی کے آنے کا وقت نہیں ہے، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، کانپنے لگے اور بار بار یہی کہتے رہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ مسیح موعود آ گیا۔ اس کے بعد ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی گئی تو بےحد جذباتی ہو کر ہمارے احمدی دوست کے ماتھے کو چوما اور کہا کہ اسلام کی حقیقی تعلیم یہی ہے جو آپ کے ذریعے دنیا میں پیش کی جا رہی ہے۔ فن لینڈ سے وہاں کے نیشنل صدر صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے سمپوزیم کیا، فارن منسٹری کے ایک ایمبیسڈر اور ڈپلومیٹ جو پاکستان میں فن لینڈ کے سفیر بھی رہ چکے ہیں وہ آئے، کہتے ہیں مجھے واقعی آپ کی باوقار تقریب میں شامل ہو کر بہت مسرت ہو رہی ہے۔ میں پاکستان اسلام آباد میں 1995 سے 1998 تک رہا ہوں، فنش سفارت خانے کا سربراہ تھا۔ میرے ساتھ اس عرصے کی شاندار یادیں وابستہ ہیں۔ میرے اور میرے خاندان کے قریب ترین دوستوں میں احمدیہ کمیونٹی کے بہت سے ممتاز ارکان شامل ہیں۔ احمدیوں نے اس ملک اور اس کی سرحدوں سے بڑھ کر علم، فنون اور معاشی کامیابیوں میں بہت اہم کردار کیا ہے۔ جب برطانیہ نے برصغیر پر حکومت کی تو اس سلطنت کے بہت سے معروف شہری اور فوجی شخصیات احمدیہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں اٹلی میں بھی سفارتکار رہا ہوں۔ میں نے اٹلی میں ٹریسٹ میں واقع سائنس کی تیسری عالمی اکیڈمی سے واقف ہوا وہاں، جس کا آغاز اور جس کی بنیاد پاکستانی جوہری سائنسدان عبدالسلام نے رکھی تھی، اور نوبل انعام حاصل کرنے والے کسی بھی اسلامی ملک کے پہلے سائنسدان تھے۔ کہتے ہیں جب اس نوبل انعام کی خبر پھیلی تو پاکستان کے قومی اخبارات، ریڈیو، ٹی وی پر بہت پذیرائی ہوئی، بڑی ان کی عزت افزائی ہوئی۔ لیکن بہت جلد جب یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ایک احمدی ہیں تو تمام تعریف اور تشہیر رک گئی۔ پھر کہتے ہیں 1996 میں جب ان کا انتقال ہوا، ان کو پاکستانی پنجاب کے شہر روا میں دفنایا گیا، اور پھر ایک شرم کی بات یہ ہے کہ ان کی کتبہ پر لفظ مسلمان مٹا دیا گیا، اور بہرحال انہوں نے سارا پرسیکیوشن کا ذکر کیا۔ بہرحال اور آج کل تو تاریخ کی کتابیں بدلی جا رہی ہیں، بچوں کے ذہنوں سے حقیقی تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے۔ ہم چاہے کچھ کہیں یا نہ کہیں، دنیا کا پڑھا لکھا طبقہ خود جانتا ہے کہ جماعت احمدیہ نے پاکستان کے لیے کیا خدمات سر انجام دی تھی، اور اس وقت کیا سلوک احمدیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جو پاکستان کے بننے کے مخالف تھے لوگ، وہی آج اس کے نام نہاد بانی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال ہر پاکستانی احمدی ملک کا وفادار ہے، وفادار تھا اور وفادار رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان مخالفین کی کوششیں ہم امید ہے انشاءاللہ تعالی ایک دن ہوا میں اڑ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی تائید ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ، اور اب بھی ہے۔ جتنے یہ کوششیں کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں ان کے جو اب تک تو ان کو جو ان کے خیال میں تو جماعت کو ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہوا ہے۔ بہرحال یہ رپورٹ کے واقعات جو میں نے سنائے ہیں یہ ایک حصہ ہے، اور جو جیسا کہ میں نے کہا یہ رپورٹ جلسے کے دوسرے دن بیان کی جاتی ہے اس کا۔ اس سال کیونکہ جلسہ نہیں ہو رہا، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، میں نے سوچا تھا کہ 2 قسطوں میں اس کو بیان کر دوں گا۔ چنانچہ پروگرام بنایا گیا کہ انشاءاللہ تعالی اتوار کو شام کو 4 بجے مختصر گیدرنگ کے سامنے، سامعین کے سامنے جلسہ کی طرز پر میں بقایا سے بھی بیان کر دوں گا انشاءاللہ یہاں ہال میں،
اور جہاں سے ساری دنیا MTA کے ذریعے سے سن لے گی، اور ان افضال کا جو دوران سال اللہ تعالیٰ نے جماعت پر کی ان کا ذکر ہو جائے گا۔ اس رپورٹ میں سے بھی بہرحال مجھے بہت سارے واقعات نکالنے پڑے ہیں، باتیں نکالنی پڑی ہیں، تو انشاءاللہ بقایا اتوار کو پیش کروں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر